الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان وقال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين حضرات محترم گرامی قدر سامعین معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج ذوالحج کی 19 تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 18 تاریخ جو کل گزر چکی، ایک عظیم اسلامی شخصیت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، خلیفہ ثالث، حافظ قرآن، جامع قرآن، ناشر قرآن، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے گوش گزار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں سے چند ایک پھول، ویسے تو اتنے ہیں، اتنے فضائل و مناقب ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ شاید سال کے سارے جمعے ہی ان پہ لگ جائے تو پھر بھی ان کے فضائل و مناقب پورے نہ ہوں۔ مستقل کتابیں، بڑی بڑی کتابیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر، ان کے فضائل و مناقب، ان کی شان میں لکھی گئی، لیکن مختصراً اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس امید کے ساتھ اللہ مجھے آپ کو سب کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان حشر میں جمع فرما دے، اس لیے ان کے فضائل و مناقب میں سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ اور تمام مقدس شخصیات کے ساتھ دلی محبت اور عقیدت اور ان کا احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے محترم بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ایک صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے
اتنا بڑا افتخار ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک قسمت والوں کو نصیب فرماتے۔ جس طرح علماء نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کا چناؤ ہوتا ہے، آدم سے لے کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، ان سب کا اللہ پاک نے انتخاب کیا، چناؤ کیا، پوری انسانیت میں سے اللہ نے ان کو چھانٹا ہے، یعنی کہ اپنی محنت سے نبی بنے، اللہ پاک نے انتخاب کیا، اللہ نے چن لیا۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا علیہ السلام، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام یہ چنے ہوئے اور منتخب اور برگزیدہ بندے ہیں اللہ پاک۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کا انتخاب ہوا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کا صحابی بنانے کے لیے بھی ایک جماعت کا انتخاب کیا، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، پوری امت میں سے اللہ نے چن کر وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ جو صحابہ ہیں، اللہ نے وہ چن کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب پہلی بات تو یہیں پر ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ 1000 دفعہ خدا نخواستہ کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کسی قسم کا بال برابر بھی کوئی میل آتا ہے تو اس کا واضح اور صاف مطلب یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے انتخاب پر شک ہے، اللہ کے انتخاب پر شک ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا واضح یہ ہے کہ ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر شک ہے۔ صحابہ کی تربیت کس نے کی؟ کیوں جی بولے، صحابہ کی تربیت کس نے کی؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا تربیت یافتہ ایماندار ہوگا، آپ کا تربیت یافتہ دیانتدار ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ آنکھوں میں حیا رکھنے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ شب زندہ دار ہوگا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ دنیا کے کسی بھی ماحول میں جائے گا، وہ حکمران ہو، وہ رعایا کے میں سے ہو، وہ محدث بن کر حدیث کی مسند پہ بیٹھے، وہ فقیہ بن کر علم کی بارش کرے، وہ حافظ قرآن بن کر قرآن پاک کی آیات کسی کو سکھلائے، وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہوگا وہ اس شعبے کا حق ادا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے، اور صحابہ کے متعلق اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ نے سندیں دی ہیں صحابہ کو، میں اور آپ کیا ہوتے ہیں، آج کا محقق کیا ہوتا ہے، آج کا تاریخ دان کیا حیثیت رکھتا ہے، آج کا ایک انسان حالات پہ نظر رکھنے والا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ پاک صحابہ کو سند دے رہے ہیں، اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ ہدایت یافتہ۔ اللہ صحابہ کو سند دے رہے ہیں، اولئک هم الصادقون، سارے صحابہ سچے ہیں۔ اللہ صحابہ کو سند دے رہے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، سارے صحابہ پکے مومن ہیں۔ اللہ صحابہ کو سند دے رہے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھ لیا، ان کے دلوں میں تقوی ہی تقوی ہے، یہ سارے ہی پاس ہے، یہ سارے ہی کامیاب ہے۔ اللہ سند دے رہے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے تمام صحابہ کے ساتھ جنت میں ان کو بھیجنے کا۔ اللہ صحابہ کو معیار حق بنانے کی سند دے رہے ہیں، اور بعد میں آنے والی ساری امت کو فرما رہے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ قیامت تک آنے والا انسان اگر وہ مومن بننا چاہتا ہے تو وہ صحابہ جیسا ایمان لائے، پھر وہ مومن کہلائے گا۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں تو مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو صحابہ کو معیار حق بنایا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ جس اللہ نے اس جماعت کی ہدایت یافتہ ہونے کا سند دی ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے،
یہ ہدایت والے ہیں، یہ صداقت والے ہیں، یہ دیانت والے ہیں، یہ امانت والے ہیں، یہ کامیاب ہے، یہ جنت والے ہیں، اس صحابہ کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں میری، آپ کی، آج کے محقق کی، آج کے تاریخ دان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ وہ بات کریں؟ اس لیے مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ تمام صحابہ اللہ کے پیارے بندے ہیں اور ہمیں ان سب سے عقیدت ہے۔ ایک صحابی کا مقام حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، امت کا بہت بڑا آدمی ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی استاد ہے۔ بخاری شریف آپ اٹھائیں تو کئی مقامات پہ آتا ہے ہمیں عبداللہ ابن مبارک نے یہ حدیث بیان کی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مایہ ناز شاگرد ہے، قابل فخر شاگرد ہے۔ 6 ماہ حدیث کا درس دیتے اور 6 ماہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے، محدث بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے سوال کیا 2 آدمیوں کے بارے میں، ان میں سے کون سا آپ کی نگاہ میں افضل ہے اور ہمیں کس کو افضل سمجھنا چاہیے؟ 2 آدمی کیا ہے؟ 2 حکمران ہیں، 2 شخصیات ہیں۔ ایک شخصیت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک شخصیت ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، یہ بھی حکمران ہے اور عمر بن عبد العزیز بھی حکمران ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 سال 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ان سے کچھ عرصے کے بعد اسلامی حکومت کے حکمران بنے اور تقریباً 2.5 سال خلافت کی۔ دونوں کا انداز حکمرانی علی منہاج الخلفاء، خلفائے راشدین کے طرز پر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بھی عادلانہ حکومت تھی، حضرت عمر بن عبد العزیز کی حکومت تو ضرب المثل ہے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ سائل سوال کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یا عمر بن عبد العزیز؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں اور عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں، تابعی ہے، صحابہ کے بعد والے طبقے کے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جواب میرے اور آپ کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سمجھ کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک عقیدت اور احترام کی حیثیت رکھتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بندے خدا، تم عمر بن عبد العزیز کا مقابلہ امیر معاویہ سے کر رہے ہو جبکہ وہ صحابی رسول ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ ہو کر اللہ کے راستے میں جو جہاد کیا ہے اور اس جہاد کے دوران ان کے گھوڑے کے نتھنے میں جو گرد و غبار اور مٹی گئی ہے، عمر بن عبد العزیز اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم امیر معاویہ سے مقابلہ کر رہے ہو۔ ایک صحابی کی شان بہت بڑی ہے، بہت بلند ہے۔ تمام دنیا کے انسانوں کے اعمال اکٹھے کر لے، جس میں اولیاء اللہ کے اعمال ہو، غوث کتب ابدال کے اعمال ہو، علماء مفسرین کے اعمال ہو، اچھے نیک انسانوں کے اعمال ہو، ساری زندگی کے اعمال ہو، اس میں نمازیں بھی ہو، اس میں روزے بھی ہو، اس میں زکاتیں بھی ہو، اس میں حج بھی ہو، اس میں جہاد بھی ہو، اس میں تبلیغ بھی ہو، ساری انسانیت کے ساری زندگی کے اعمال اکٹھے کر لیے جائیں، صحابی رسول کی 2 رکعت نفل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس اخلاص کے ساتھ صحابی نے عمل کیا ہے وہ اخلاص کہاں سے آئے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، محدثین کے نزدیک بھی
امت مسلمہ کا یہ ایک شاندار کارنامہ ہے. ہم آج کے لوگ، آج کی دنیا اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، بہرحال یہ ایک شاندار کارنامہ ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے ایک مستقل علم، جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، اسماء الرجال، یہ مستقل ایک علم ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حدیث پہنچتی ہے جس سند کے ساتھ، مثال کے طور پہ میں فضل الرحمان جس سے میں نے حدیث پڑھی، میری زندگی کے حالات کیا ہے، میرے استاد کی زندگی کے حالات کیا ہے، انہوں نے جن سے پڑھی ان کی زندگی کے حالات کیا ہے، انہوں نے جس سے پڑھی ان کی زندگی کے حالات کیا ہے. محدثین نے جب حدیث نقل کی ہے تو ایک ایک حدیث کے ایک ایک راوی کی پرکھ کی ہے. اس کی دیانت کیا ہے، امانت کیا ہے، صداقت کیا ہے، آیا اس کی حدیث قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس معاملے میں احتیاط اس قدر احتیاط کہ اگر کسی کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے کسی انسان کو نہیں جانور کو دھوکہ دیا ہے تو اس سے بھی حدیث نہیں لی گئی کہ جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیث کیسے صحیح بیان کر سکتا ہے. اس قدر احتیاط کے ساتھ احادیث کو آج امت تک منتقل کیا گیا ہے. بڑے لمبے چوڑے سفر کر کے، مشقتیں اٹھا کے، ریگستانوں کی خاک چھان کر، جنگلوں میں در بدر پھر کر، محدثین ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کر کے گئے اور وہ حدیث حاصل کر کے کتابی شکل کے اندر محفوظ کر کے آج ہم تک پہنچائی. محدثین کی ان خدمات کو امت مسلمہ خراج تحسین پیش کرتی. میرے عزیز دوستو، صحابہ جب ایک سند شروع ہوتی ہے، ایک آدمی سے روایت شروع ہوگی، اس کا استاد، پھر اس کا استاد، پھر اس کا استاد، پھر آگے تبع تابی تک بات پہنچے گی، پھر تابی تک بات پہنچے گی، پھر تابی سے آگے صحابی آئے گا، پھر صحابی کہیں گے میں نے حضور سے سنا. یوں سند چلتی ہے. اب تمام کی چھان بین ہوتی ہے، سب کی، ہر ایک کی چھان بین ہوتی ہے. تابی کی بھی چھان بین ہوتی ہے، تبع تابی کی بھی چھان بین ہوتی ہے. لیکن جب آگے آتا ہے کہ اس سے آگے تابی نے صحابی سے یہ سنا تو صحابی کے متعلق چھان بین کرنی ہے یا نہیں کرنی. وہاں محدثین کا اصول ہے کہ جہاں صحابی آ گیا وہاں پہ چھان بین کی ضرورت نہیں، وہاں بس صحابی کی بات کو قبول کر. یہ سند دی ہے محدثین نے صحابہ کو. یہ امت نے صحابہ کو معیار بنایا ہے کہ جہاں صحابی کا نام آئے گا وہاں ہماری چھان پھٹک ختم. کیونکہ صحابی کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت. صحابی کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ زور سے بولیے. صحابی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے اور اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. لہذا صحابہ کی چھان پھٹک کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. اس لیے ہمیں بھی صحابہ کے متعلق یہی عقیدہ، یہی احترام رکھنا چاہیے کہ جہاں صحابی کا نام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، ہم بھی ان سے راضی ہیں. میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بڑی خصوصیت یہ جو کائنات میں کسی انسان کو نہیں ملی، کسی انسان کو نہیں ملی. آدم سے لے کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، ان کی 1.25 لاکھ امتیں، ان 1.25 لاکھ امتوں میں سے کسی امت کے کسی فرد کو یہ خصوصیت نہیں ملی جو اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی. گویا یوں کہہ سکتے ہیں کائنات میں واحد انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ خصوصیت ملی کہ ان کے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد پھر دوسری ان کے نکاح میں آئی. میرے عزیز دوستو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 شہزادیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا.
دوسری بیٹی آپ کی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نکاح آپ نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کیا۔ اور یہ بھی یاد رہے، ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے نکاح ہوئے ہیں یا میری بیٹیوں کے جتنے نکاح ہوئے ہیں، یہ سارے نکاح میری مرضی سے نہیں ہوئے، اللہ کی مرضی سے ہوئے، اللہ کی مرضی سے ہوئے۔ تو حضرت عثمان کے ساتھ حضرت رقیہ کا نکاح یہ کس کی مرضی سے ہوا؟ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ آپ بدر کے میدان میں تھے، حضرت عثمان کو آپ پیچھے چھوڑ گئے کہ حضرت رقیہ بیمار ہے، ان کا خیال رکھے۔ آپ وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ادھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ جو پیچھے موجود تھے وہ ان کو دفن کر کے فارغ ہو گئے تھے۔ آپ سیدھا بیٹی کی قبر پہ گئے اور وہاں تعزیتی کلمات اور دعا وہاں پہ آپ نے فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں یہ جو ایک رواج ہے کہ فلاں آ جائے تو پھر جنازہ ہوگا، یہ بھی غلط رواج ہے۔ یا بیٹی فوت ہو چکی ہے اور ابا جان کا انتظار نہیں کیا جا رہا، یہ اسلام ہے۔ یا بیٹی فوت ہو چکی ہے، ابا جان بھی کون ہے؟ جو امام الانبیاء ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ رکھ دو یار، آئیں گے تو جنازہ پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں بھی سنت اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر حضرت عثمان سے کر دی، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا۔ پھر چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ جو سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی خاتون جنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیا۔ حضرت ام کلثوم کا بھی کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کی روایات مختلف ہے، 10 سے 40 تک کی تعداد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کم و بیش، فرمایا کہ میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ اعتماد تھا آپ کو، اللہ رب العزت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور جس پہ اللہ کو اعتماد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہو، ہمیں بھی اس پہ اعتماد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے، تقریباً 11-12 سال حکومت کی ہے، اور اسلامی سلطنت کو جب سنبھالا تو 22 لاکھ مربع میل تک تھی حضرت عمر کی شہادت کے بعد، اور جب آپ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو اسلامی حکومت اور مملکت 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، اور انتہائی عادلانہ حکومت، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، یہ حکومت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن باطل سے، یہود و نصارہ سے، سازشیوں سے، باغیوں سے اسلام کی یہ ترقی برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے ایک سازش کر کے، محاصرہ کر کے، انتہائی ظلم کرتے ہوئے حضرت عثمان کو انہی کے گھر میں معصور کر کے پیاس کی حالت میں، روزے کی حالت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ 18 ذوالحج تھی۔ اسی ذوالحج کی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ کم از کم ہمیں یہ 2 خصوصیات ہی ان کی یاد کر کے اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنی چاہیے۔ صحابی رسول ہے، خلیفہ ثالث ہے، ذو النورین ہے، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں آئی ہے۔ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا، لہذا ہمیں بھی ان پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر آج کوئی تاریخ دان اٹھے، آج کا محقق اٹھے اور ان پر اعتراض کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں اس کے اعتراض کی طرف دھیان اور توجہ بھی نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ مکمل اعتماد اور ان کے ساتھ پوری عقیدت اور پوری محبت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اعتماد اور محبت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ان کی خدمات پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا سلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک پہنچائے اور ہماری طرف سے ان کو بہترین جگہ خیر دے اور ان کے فیوضات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔
दूसरी बात मेरे अजीज दोस्तों, आप हजरात उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस अहले पाकिस्तान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह के महबूब जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस और रिसालत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस अंदाज का एहतजाज अहले पाकिस्तान का देखने में आया है वो दुनिया के किसी और मुल्क का नहीं नजर आया। इसमें हर तबका फ़िक्र मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मजहबी जमातें हो, वकलाओ हो, तलबा हो, ताजर बरादरी हो, नौजवान हो, सोशल मीडिया हो या सड़कों के ऊपर एहतजाज हो, हर हवाले से सारी उम्मत मुस्लिमा वो इंतहाई मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस एहतजाज पर दुश्मन को नाकामी हुई, पसपाई हुई है और आलम को वो मुकाबला मंसूख करना पड़ा। जो 9 नवंबर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया करने का मुकाबला वो करने जा रहा था, आपके एहतजाज को, उम्मत मुस्लिमा की बेदारी को देखते हुए उन्होंने उस मुकाबले को मंसूख कर दिया। अल्लाह पाक हमारी उम्मत मुस्लिमा की इस काविश को कबूल फरमाए। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें बेदार रहने की ज़रूरत है। ये दुश्मन है, डसा हुआ सांप है, ये खामोशी से बैठने वाला नहीं, ये फिर दोबारा किसी अंदाज से हमलावर होगा। हमें इस हवाले से हर हाल में बेदार रहने की ज़रूरत है और इस आज़म के इजहार की बार बार ज़रूरत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अपना तन मन धन लुटाना पड़े तो इंशाअल्लाह हम पीछे, जोर से बोले, इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। इस जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत आसान काम है, जान देना भी बहुत बड़ी बात है और हम इंशाअल्लाह उसके लिए तैयार हैं। अल्लाह हमारे जज्बों को कबूल फरमाए। लेकिन जिंदगी के अंदर आपकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाना ये उसकी निस्बत आसान है, इसकी भी हम कोशिश करें। सबसे ज्यादा जिस बात से आपकी आंखें ठंडी होती है वो नमाज की पाबंदी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं भी, आप भी सब अहद करें अल्लाह के महबूब की आंखों को ठंडा करने के लिए इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। सारी कह दो इंशाअल्लाह। और आपकी सुन्नतों को सीख सीख कर ये लोग हमारा रिश्ता अपने महबूब से तोड़ना चाहते हैं। हम अमली तौर पे इनको बता दें कि हम टूटने वाले नहीं, हम अल्लाह के महबूब से और ज्यादा जुड़ने वाले। हम आपकी सुन्नतों को सीख कर शक्ल सूरत से लेकर खाने पीने तक बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं जिन पे अमल करने से हमें नुकसान भी कोई नहीं होगा, हमारा बिगड़ेगा भी कुछ नहीं। मसलन पानी पीना है, खड़े होकर भी पीना है, बैठ के भी पीना। इसमें हमें क्या होगा? अगर हम बैठ के पी लें, इस्तिंजा करना है, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, दोनों तरह से लोग करते हैं। अगर हम अल्लाह के महबूब की सुन्नत के मुताबिक बैठ के कर लेंगे, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा उठना, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के करीब होगा, हमें अल्लाह के महबूब की मोहब्बत भी उतनी ज्यादा मिलेगी, आपका दुश्मन भी उतना ही जलेगा, आपका दुश्मन भी उतना ही सड़ेगा। इसलिए मुकाबला करने का ये एक आसान तरीका है। आज से मैं भी, आप भी नियत करें, इंशाअल्लाह रोजाना एक सुन्नत सीख कर अपनी जिंदगियों के अंदर लाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरे अजीज दोस्तों, उलमा से ताल्लुक, दीनी मदारिस से ताल्लुक, ये सबसे ज्यादा हमारे दुश्मन को खटकता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन सबसे बड़ी जो चीज चाहता है वो ये कि पब्लिक का ताल्लुक उलमा से और दीनी मदारिस से तोड़ दिया जाए। ये जितना तोड़ना चाहते हैं हम इनसे उतना ज्यादा जुड़ते चले जाए। ये दुश्मन से इंतकाम का बेहतरीन तरीका और आसान तरीका। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।